السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن کے مرتکبین کو رب العالمین جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے۔ ان جرائم میں سے پہلا جرم جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، وہ جرم اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے افعال اور اس کے اوصاف میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ بات کہنا کہ فلاں نبی کے پاس اختیار موجود ہے، فلاں ولی کے پاس اختیار موجود ہے، فلاں قبر والے شفا دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اور اس قسم کی باتیں شرکیات میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑے نبی جن کے نام پر آج دنیا میں شرک ہوتا ہے، جن کو لوگ ابن اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، جس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے اندر نقل فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو شخص رب العالمین کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرے گا، اس کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کے اوصاف میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، تو رب العالمین نے اس پر جنت کے باغات کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی، استغفار ان کو نصیب نہیں ہوتا، رب العالمین ایسے انسان کے گناہ کو، اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس تعلق سے آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب العالمین چاہے جس خطا کو معاف فرما دیں، رب العالمین چاہے جس غلطی کو معاف فرما دیں، رب العالمین چاہے جس گناہ کو درگزر فرما دیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم سورۃ النور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی مثال زانیہ کے ساتھ دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں اور زانیوں کے نکاحوں کو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ ذرا کیفیت پر غور کیا جائے، زانیہ وہ ہوتی ہے کہ گھر میں شوہر نامدار موجود ہے، لیکن شوہر نامدار کے ہوتے ہوئے، حلال راہ موجود ہوتے ہوئے وہ غیروں کی سمت جاتی ہے، غیروں کی سمت لبکتی ہے۔ اور زانی وہ ہوتا ہے کہ گھر میں رفیق حیات موجود ہے، گھر میں اہلیہ موجود ہے، گھر میں حلال راہ موجود ہے، نکاح کا راستہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ بدکاری کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ حلال راہ اس کو مطمئن نہیں کرتی، حلال کا راستہ اس کے لیے اطمینان کا باعث نہیں بنتا ہے، اس کی فطرت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ بعین ہی یہی عالم اور یہی حال مشرکوں کا ہے۔ رب العالمین شفا سے نوازتے ہیں، رب العالمین انسان کو روزی دیتے ہیں، رب العالمین نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انسان چلتا ہے، رب العالمین کی توفیق سے انسان کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے اور دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں سے استغاثہ کرتا ہے اور غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین موت و حیات کے مالک، اللہ رب العالمین سینے میں جو معمولی سی دھڑکن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے والے، سینے میں جو سانس کا نظام چلتا ہے اس کو اعتدال رکھنے والے، اسی طرح سے پلکوں میں جو ذرا سی جنبش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے والے، لمحے لمحے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں رب العالمین کی ربوبیت نے ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، لیکن ہم اتنے کم عقل ہیں کہ جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے، جب شکریہ ادا کرنے کی باری آتی ہے، جب نظر و نیاز دینے کی باری آتی ہے، جب قربانیاں کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم رب العالمین کی ذات کا موازنہ غیروں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا شرک ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے اور شرک تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان رب العالمین کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ شورى آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ کوئی بھی مخلوق کے اندر رب العالمین کی صفات نہیں ہو سکتی، کوئی بھی مخلوق رب العالمین کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کسی بھی مخلوق میں رب العالمین کی صفات نہیں پائی جا سکتی۔ کوئی بھی ایسی صفت جو نام کے اعتبار سے ایک جیسی ہو، جب اس کا استعمال خالق کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا استعمال مخلوق کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمیع ایک صفت ہے، سمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، سننے کی صلاحیت مخلوق کے اندر موجود ہے، ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ اسی طرح سے بصیر ایک صفت ہے، بصیر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، دیکھنے کی صلاحیت بھی مخلوق کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں یہاں پر اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو لفظوں کی آپس میں مماثلت ہے، ان دو لفظوں کے معنی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ہم سنتے ہیں کب؟ 10 فٹ کے فاصلے پر سے، 20 فٹ کے فاصلے پر سے، یا زیادہ سے زیادہ 100 فٹ کے فاصلے پر سے۔ لیکن اگر کوئی بہت دور سے پکارے، 4-5 کلومیٹر دور سے پکارے بغیر وسائل کے ذریعے سے، تو ہم اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ لیکن رب العالمین کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تہے بحر ظلمات، سمندر کی تاریکیاں تھیں، اسی طرح سے سمندر کی لہریں تھیں، ان لہروں کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تیر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، رب العالمین سے فریاد کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس فریاد کو دوسری مچھلیاں سن نہیں رہی تھی۔ ایسے عالم میں رب العالمین آسمان کی بلندیوں سے حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت مخلوق کے اندر موجود ہے، بہت ساری مخلوقات کے اندر موجود ہیں، دیکھتی ہیں، بصارت ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن کب دیکھتے ہیں؟ جب ہماری آنکھوں کے سامنے روشنی ہو، جب اجالا ہو۔ لیکن اگر ہماری آنکھوں میں کوئی پٹی باندھ دے یا پتھروں کی سیل ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یا پھر روشنی چلی جائے اور بجلی چلی جائے، تو پھر ہم اندھیرے میں نہیں دے سکتے۔ لیکن رب العالمین کی بصارت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان کی بلندیوں سے اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹیوں کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کے انداز کو بھی دیکھتا ہے۔ تو رب العالمین کی نہ سماعت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بصارت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں شرکیات میں سے ہیں۔ لوگ اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں جو اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتے، لوگ اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں جن کی ایک رفیق حیات تھی، جو اس کے لیے عزیز جان تھی، جس سے اس کو محبت تھی، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ بھی ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ بھی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ بیوی نہیں مل سکتی۔ لیکن مشکل کشائی کا عالم یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل رو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لٹانے پر قادر نہیں، کیونکہ موت اور حیات کے فیصلے آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، قضاء اور قدر کے سارے فیصلے آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے مشکل میں گرفتار کر دیتا ہے۔ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے مشکل سے باہر نکال لاتا ہے۔ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے بڑے سے بڑے نافرمانوں کو بہت ساری دولتیں عطا کرتا ہے، قارون جیسے نافرمان کو کروڑوں اور اربوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ لیکن جب رب العالمین چاہتا ہے اپنے بہت سارے انبیاء کرام کو فقیری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رب العالمین جب چاہتا ہے شداد جیسے نافرمان کو ان گنت بغات عطا فرماتا ہے۔ لیکن رب العالمین کی جب چاہت نہیں ہوتی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کھانا نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے بہت سارے نافرمانوں کو درجنوں اولاد دیتا ہے۔ لیکن رب العالمین کی جب چاہت نہیں ہوتی، آسمان سے آواز آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس دنیا کے اندر
رب العالمین کی مرضی چلتی ہے، عرش کے رب کی مرضی چلتی ہے۔ وہ جب چاہے نافرمانوں کو اولاد سے نواز دے، اور جب چاہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرما دے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ شافع روز محشر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے بیٹے زندگی نہیں پا سکیں گے۔ یہ موت اور حیات کے فیصلے رب العالمین کے حکم سے ہوتے ہیں، ہدایت کے سارے فیصلے رب العالمین کے امر سے ہوتے ہیں۔ رب العالمین جب چاہتا ہے دور دراز سے آنے والے روم کے صہیب کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتے ہیں۔ رب العالمین جب چاہتا ہے حبش کے بلال کے نصیب میں ہدایت کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے حضرت سلمان کے نصیب میں ہدایت کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن رب العالمین کی جب چاہت نہیں ہوتی، امام کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی ہیں، سسکتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نصیب میں ہدایت نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ قصص سورت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہدایت سے سرفراز نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر اور شکر کو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے وجود پر پتھریں کھائی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے گالیاں بھی سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام توحید کے جھنڈے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کی بیوی کے نصیب میں ہدایت نہیں۔ جس چھت کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام سویا کرتے تھے، اسی چھت کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی سویا کرتی تھی، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں آئی۔ یہ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بالکل یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جن کے سینے میں ہدایت کا نور تھا، جن کے سینے میں ہدایت کی روشنی تھی، جن کے سینے پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا کرتا تھا آسمان سے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ التحریم سورت نمبر 66 آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرمایا ہے، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ جس دن جہنم کے شعلوں کو بھڑکایا جائے گا، ان شعلوں کے اندر قارون کو پھینکا جائے گا، ان شعلوں کے اندر حامان کو گرایا جائے گا، فرعون کو ڈالا جائے گا۔ رب العالمین فرمائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں، ان مجرمین کے ساتھ میں مزید 2 عورتیں داخل ہوں گی۔ وہ 2 عورتیں کون ہیں؟ نبیوں کی بستروں پر سونے والیاں، نبیوں کی رفیق حیات۔ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہدایت نہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی ہدایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی نبی اور ولی کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کے سارے فیصلے رب العالمین کے امر سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان تمام عقیدوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جن جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جن جن باتوں سے روکا ہے، ہم تمام کو ان کاموں سے رکنا چاہیے اور ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ رب العالمین ہم تمام کو شرکیات سے بچا لے، رب العالمین ہم تمام کو شرک کے کاموں سے بچا لے، اور شرک کی سنگینیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی انسان بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ یہ پہلا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم دوسری قسط میں بیان کریں گے کہ وہ کون سے اور جرائم ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔